السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیاری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا سوال ہے وہ کالم نویسی کے حوالے سے ہے۔ اردو صحافت میں جو ہے وہ اس کی اگر تاریخ دیکھیں تو 150 سال تک اس کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، اور اخبارات میں کالموں کی جو ایک روایت ہے اس سے اور ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے نامور جو ہمارے کالم نگار ہیں، اور بلکہ بہت سارے ایسے اخبارات بھی ہیں جو محض اس وجہ سے مقبول ہوئے عوام میں، کیونکہ قارئین اس وجہ سے خریدتے تھے کہ ان میں نامور کالم نگاروں کے جو ہے وہ تحریریں ہوتی تھیں۔ تو ہمارے کئی نامور جو کالم نویس ہیں، مجید لاہوری، ابراہیم جلیس، پھر ابن انشا کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے، اور پھر ابن انشا کے کافی عرصے بعد جو ہے وہ مشفق خواجہ کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، اور ان کی کالم نویسی میں اتنی مقبولیت تھی کہ ان کے جو بیشتر کالم تھے وہ بھارت کے ادبی رسائل میں بھی نقل کیے جاتے تھے۔ تو بڑی ایک خوبصورت روایت جو ہے وہ کالم نویسی کی بھی ہے، اور اپنے اظہار کا بڑا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ خبر چونکہ اطلاع کا نام ہے، اور کالم میں آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر جدید کالم نویسی کا تھوڑا سا مشاہدہ کیا جائے تو ایک رویہ سامنے آتا ہے کہ اخبارات میں جو ہے وہ اگر کہا جائے نا کہ اخبارات سے ایک جو بیزاری کا رویہ ہے وہ کالموں کو آج کل جو ہے نا وہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ پھر ایک بڑا اہم رویہ کہ کالم نویس جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جو آج کے قارئین ہیں وہ نظریہ سازی سے کام نہیں لیتے، صرف اپنے شوق کے تحت اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف قارئین جو ہیں وہ بھی اختلاف کرتے ہیں کالم نویسوں سے کہ کالم نویس کا جو قلم ہے نا وہ ماضی کی طرح مؤثر نہیں رہا۔ تو یہ کیا تبدیلی جو ہے وہ اس کے نزدیک آپ کے نزدیک جو تبدیلی کا رویہ ہے وہ کیوں ہے؟ اس میں کالم نویس کا قصور ہے، یا قارئین اس کے ذمہ دار ہیں، یا پھر جو معاشرتی رویے ہیں ہمارے وہ؟ دیکھیں حورین، بہت سارے جو جوابات ہیں نا وہ آپ کے سوال کے اندر موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی شعبے میں وسعت آتی ہے نا تو اس میں کچھ نئی چیزیں بھی آتی ہیں، اور جب کچھ نیا آتا ہے تو ضرور نہیں کہ وہ سارے کا سارا نیا اچھا ہو۔ بالکل۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو اچھے کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہر وقت کی اپنی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو وقتی نوعیت کے ہوتے ہیں، بعضاں ان مسائل کو خود بخود ہی ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میڈیا جو ہے ایک وقت تھا کہ صرف پرنٹ میڈیا ہوتا تھا۔ اچھا، میں جب بھی کہیں میڈیا کے ارتقاء پہ بات کرتا ہوں تو اس کو میں اگر 1 منٹ میں مختصراً بیان کروں تو پرنٹ میڈیا میں صرف لکھنے والا آدمی تھا، ریڈیو آیا تو لکھنے والے کے ساتھ وہ بھی شامل ہو گیا جو بولنے والا تھا، ٹیلی ویژن آیا تو بولنے والے کے ساتھ دکھنے والا بھی شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر چیز ہر شخص کی رسائی میں آ گئی ہے۔ تو جب رسائی کا معاملہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا چلیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر کسی ایسے برتن میں پانی ڈالیں جو ایسے اونچا ہو، چلے پائپ نما ہو، آپ ڈالیں گے تو وہ اس کی سطح ایسی جائے گی، لیکن جو ہی آپ کھولیں گے تو اس کی پانی کی جو سطح ہے وہ بھی نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات معیار بھی ایسے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلے یونیورسٹیاں محدود تھیں تو تعلیمی معیار اور سطح کا تھا، اب یونیورسٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو معیار قدرے نیچے آیا ہے۔ تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، یہ صحافت کے شعبے میں بھی اب یہ بات آ گئی ہے۔ آپ نے جتنے نام لیے ابن انشا سے لے کر تو مشفق خواجہ تک، تو ایک تو یہ ادیب تھے، اچھا، اور اگر یہ ادیب نہیں تھے تو ان کے متوازی جو ہے وہ ایسے صحافی تھے جو بہت زیادہ سنجیدہ تھے، بہت زیادہ سنجیدہ تھے، معاشرے کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے والے۔ ان کے کالمز کی ایک فلسفیانہ اساس ہوا کرتی تھی۔ سیاسی پارٹیاں ہماری ایسی ہوتی تھیں کہ ان کے پیچھے ایک خاص نوعیت کی فکری بنیادیں ہوا کرتی تھیں۔ اب چونکہ بہت زیادہ وسعت آئی ہے چیزوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ایک رویہ جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ تو ہمارا جو کالم نویس ہے اب وہ
اس طرح کا ایک تو ادیب نہیں ہے، اس طرح کا وہ جرنلسٹ نہیں ہے، اور چونکہ بہت زیادہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ صحافتی شعبے میں ایک وسعت آئی ہے، تو ہر فرد نے جو ہے اس جانب رجوع کیا ہے۔ وہ افراد بھی آئے کہ جو لکھنے لکھانے سے یا فکر سے یا فکری تحریکوں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بھی تھے کہ جن کا فکری تحریکوں سے تعلق نہیں تھا لیکن انہیں ایک شوق تھا اپنے ایکسپوجر کا۔ اب ان کی چونکہ ایک تربیت بھی نہیں تھی، ان کی جو ہے ایک جو ادارے صحافت کے موجود ہیں وہ ایسے لکھنے والوں کو کچھ ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اجلت کا پہلو بھی ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ کسی بھی شعبے میں آنے والے جو نئے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اپنے سے بڑوں کو ذرا اور طریقے سے دیکھتے تھے، ایک استاد کی نظر سے، ایک رہنما کی نظر سے، اور ان کے اندر ایک قدر تھوڑا سا صبر کا مادہ تھا۔ اب وہ بھی نہیں رہا۔ تو جب آپ کا یہ شوق ہو کہ میں کسی اخبار میں پہلا کالم لکھوں اور لوگ مجھے جو ہے وہ جاوید چودھری کے طور پر جاننا شروع ہو جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں، اور یہ اجلت کم و بیش زندگی کے ہمیں ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ ہم تو اب پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو ابھی لیکچرشپ ابھی ملتی نہیں ہے، پبلک سروس کمیشن کے امتحان انہوں نے کلیئر کیا ہوتے تو اپنے نام سے پروفیسر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اجلت کا پہلو ہے۔ میں نے چونکہ آج آپ کا سوال جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ رویوں سے تعلق رکھتا تھا، تو میں نے کہا چلے ہم بات کو صرف کالم نویسی تک ہم محدود نہیں رکھتے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کے اندر ایک اجلت ہو، آپ کی تربیت کا عنصر بھی نہ ہو، پھر ایک معاشرے میں ایک شدت پسندانہ جو رویے ہیں وہ بھی موجود ہوں، اور آپ ان شدت پسندانہ رویوں کا کسی نہ کسی طرح ایک حصہ بھی ہوں، تو پھر جو کالم کا معیار ہے وہ نہیں رہے گا جو کسی زمانے میں تھا۔ اور جیسے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں قدرے ایک زوال نظر آیا ہے، تو وہ کالم میں بھی ہے۔ لیکن میں آپ سے پھر کہوں گا، اور اکثر آپ کے پروگرام میں میں سوالوں کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ مسائل کو ہمیں ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس یہ کوئی ابدی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہی فضا اور یا تہذیبی نوعیت کے ماحول میں مثبت تبدیلی آنی ہے، تو یہ چیزیں، یہ خامیاں، یہ فروغ گزاشتیں خود بخود دور ہونی ہیں۔ بہت خوب سر، میں جب بھی سوال کرتی ہوں آپ بہت وسیع انداز میں جو ہے نا وہ جواب پیش کرتے ہیں، اور بڑی فکر انگیز گفتگو بھی ہوتی ہے آپ کی۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے کی جانب یعنی اصطلاح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سر آج بڑی عجیب سی اصطلاح ہے، پورٹ مینٹو۔ کیا ہے یہ پورٹ مینٹو؟ کبھی کبھی جب آپ دیر سے اٹھتی ہیں تو ناشتے کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے، اور آپ کو تھوڑا سا فریش ہونے میں وقت لگتا ہے، اور پھر دوپہر کے کھانے کا وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت نہ تو آپ بریک فاسٹ کر رہی ہوتی ہیں، نہ ہی وہ آپ لنچ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے برنچ۔ میں نے کیا کیا؟ برنچ کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برنچ کیا بلا ہے؟ لسانی سطح پہ اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں کہ جس میں دو الفاظ اپنے معنی گم کر کے ایک نیا بامعنی لفظ بناتے ہیں، اس کو ہم پورٹ مینٹو کہتے ہیں۔ یعنی اس میں جیسے بریک فاسٹ کا لفظ تھا، اس نے اپنا معنی گم کیا، لنچ کا لفظ تھا، اس نے اپنا معنی گم کیا، اور ایک لفظ بن گیا برنچ، ایک نیا بامعنی لفظ کہ ایک ایسا کھانا جو نہ تو ناشتہ ہے اور نہ ہی لنچ ہے، اس کے درمیان میں ہے، تو یہ برنچ ہے۔ اچھا، اب یہ جو پورٹ مینٹو لفظ ہے نا، کوئی تھوڑا سا ہمیں اصطلاح کے اندر بھی لسانی طور پر اترنا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ تو پورٹ کا لفظ تو ہم نے اکثر سنا ہے، یعنی ایئرپورٹ ہوتا ہے، بس پورٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈرائی پورٹ ہے، اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں۔ تو پورٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز روانہ ہوتی ہے۔ تو پورٹ مینٹو یعنی جہاں سے معنی روانہ ہو گئے، روانہ ہو گئے، اور پھر جب وہ کسی نئی منزل پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جو چیز روانہ ہوتی ہے وہ وہاں جا کر رک جاتی ہے۔ تو ایسے ہی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے معنی گم کر کے ایک نیا لفظ بناتے۔ تو انگریزی میں اس کی روایت بہت پرانی ہے۔ مثلاً موٹل ایک لفظ ہوتا ہے،
موٹر وے پہ جو ہوٹل ہوتا ہے اس کو موٹل کہتے ہیں. تو اردو میں بھی اب کچھ اس طرح کے الفاظ جو ہے ان کا ایک رواج شروع ہوا ہے, لیکن ابھی وہ ان کی قبولیت اس طرح نہیں ہے. مثلا تحقیق و تنقید کی دنیا میں ایک لفظ آیا ہے تحقید. تحقید, اب تحقیق اور تنقید کو ملا کے آپ نے ایک لفظ بنایا تحقیق, یعنی ایک ایسا مضمون, ایک ایسا مقالہ کہ جس میں تحقیق اور تنقید دونوں شامل ہیں, تو یہ تحقید ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک لفظ جو ہے نظم ہے, یعنی ہمارے ہاں جو ایک ادبی صنف ہے نثری نظم, تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ نثر ہے یا نظم ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جو نثر کے پیرائے میں لکھی جاتی ہے. اب اس پر ظاہر ہے کہ ہم چونکہ بات کوئی ہم نے نثری نظم پر نہیں کرنی, ہم صرف لسانی سطح پہ پورٹمنٹو پہ بات کر رہے ہیں. تو اس میں بھی جو نظم ہے, اس میں نثر اور نظم ان دونوں لفظوں نے اپنا معنی گم کیا اور ایک نیا لفظ جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے. تو ایسے الفاظ کہ جو ایک تو کوائن کیے جاتے ہیں, کوائن کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ باقاعدہ شعوری طور پر بنائے جاتے ہیں. لفظ جو ہوتے ہیں وہ شعوری طور پر بنائے نہیں جاتے ہیں, وہ معاشرے میں رواج پا جاتے ہیں, اس کے پیچھے ایک صدیوں کا سفر ہوتا ہے. لیکن جو پورٹمنٹو ورڈز ہوتے ہیں یا اصطلاحات ہوتی ہیں, یہ اس کے لیے ایک تھوڑی سی شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے کہ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے تو اس کے لیے کیا اصطلاح ہونی چاہیے. تو اردو میں تحقید اور نظم ظاہر ابھی اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتے ہیں, لیکن ایک تو اردو میں اس کا ابھی رواج نہیں ہوا, لیکن انگریزی میں جو ہے اس کی بے پناہ مثالیں موجود ہیں اور لفظ جو ہے وہ باقاعدہ کوائن کیے جاتے ہیں. جیسے میں نے برنچ کی مثال دی ہے, جیسے میں نے موٹل کی مثال دی ہے. تو اس طرح جو ہے ایسے الفاظ کہ جن میں دو لفظ اپنے معنی گم کر کے ایک نیا بامانی لفظ بناتے ہیں, اس کو پورٹمنٹو کہتے ہیں. بہت خوبصورت, بڑی دلچسپ اصطلاح سے آج جو ہے وہ آگاہی ہوئی ہے, اور آپ نے بڑے پیارے سے انداز میں جو ہے نا وہ سمجھایا, ایسے ہے کہ آسانی سے جو ہے ہر بات سمجھ آ گئی ہے. پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو سر آج کون سی کتاب ہم تعارف کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا حرین, میری نا اس پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ جہاں اپنے ان اہل قلم کی کتابوں کا تعارف پیش کیا جائے کہ جو اپنا ایک اعتبار حاصل کر چکے ہیں, بالکل, اور وہ کتابیں ان کی بہت معیاری کتابیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ بڑے لکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کی کتابیں معیاری ہوتی ہیں. بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے بھی لکھنے والوں کی کتابیں تعارف کے لیے پیش کرنی چاہیے جو اسی طرح معیاری ہوتی ہیں کہ جیسے ہمارے سیزن جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہیں, لیکن ان رائٹرز کی ابھی شناخت جو ہے وہ نہیں بنی ہوتی ہے کہ یہ نوجوان ہوتے ہیں, یہ ہمارے نئے لکھنے والے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں بہت سارے ایسے تخلیق کاروں کے شعری مجموعے یا افسانوں کے مجموعے, ان کا ہم نے تعارف اس میں پیش کیا ہے. تو آج ہمارے سامنے ایک نئے لکھنے والے ڈاکٹر جابر حسین کی کتاب ہے. ڈاکٹر جابر حسین یہ اسلام آباد میں ایک ادارے میں پڑھاتے ہیں, کالج میں. ان کا بنیادی تعلق جو ہے گلگت بلتستان سے ہے, اور انہوں نے تابش دہلوی پر ایک بہت اچھی کتاب مرتب کی ہے. اور یہ آبائی طور پر تو ہندوستان کا ایک علاقہ تھا پوریگ, وہاں سے یہ ہجرت کر کے آئے, لیکن اس وقت ان کا قیام گلگت بلتستان میں ہے. تو انہوں نے تابش دہلوی پہ ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے, اور پاکستانی اردو غزل کی تنقید کا ارتقاء, ایک تو غزل کا ارتقاء ہے, ایک غزل کی تنقید کا ارتقاء ہے. تو اس پر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. ان کے مختلف جو مضامین ہے وہ مختلف جرائد میں شائع ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک ان کی کتاب ہے انتقادی زاویہ. تو اب تک ان کے جو اہم تنقیدی مضامین مختلف جرائد میں شائع ہوئے, تو یہ اس میں اس ایک کتاب میں جمع ہو کر سامنے آئے ہیں. تو اس کتاب کے اگر ہم تھوڑا سا کنٹینٹس کی طرف جائیں تو بہت ہی دلچسپ نوعیت کے مضامین ہیں. ایک تو تذکروں میں تنقید غزل, اشارات و اصطلاحات. اچھا, یہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ شاید انہوں نے جو کام کیا ہے اردو غزل کی تنقید کا ارتقاء, تو کچھ حصوں کو انہوں نے مضامین کی جو ہے وہ شکل دی ہے. تو اسی طرح تابش دہلوی پر ان کی پوری کتاب ہے, تو اس میں بھی ایک مضمون اس میں شامل ہے. اسی طرح لسانی تشکیلات کی تحریک اور پاکستانی اردو غزل,
یہ لسانی تشکیلات کی تحریک جو ہے یہ 1960 میں شروع ہوئی تھی. اس میں افتخار جالب ہیں, انیس ناگی ہیں, یہ بہت اہم نام تھے. تو اس پر انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. پاکستانی اردو فقاہی شاعری کا موضوعاتی مطالعہ. ہمارے ہاں عموماً مزاح کو بس مزاح کے طور پر لیا جاتا ہے, لیکن اکبر سے لے کر تو عہد حاضر کے شعراء ڈاکٹر عزیز فیصل تک ہم دیکھتے ہیں کہ اردو مزاح نے جو پاکستانی سماج کے بہت سارے مسائل ہیں انہیں بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. تو اسی طرح اردو اور بلتی کے املائی, صوتی اور معنوی اشتراکات, جیسے میں نے بتایا کہ ان کا اپنا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ہمارے نقاد ہیں اور انہوں نے بہت سارے موضوعات پہ بڑی جامعیت کے ساتھ جو وہ لکھا ہے. اس طرح ایک کتاب ہے اردو تحقیق صورتحال اور تقاضے. تو اس کا ایک ایسا تنقیدی جائزہ ہے کہ جس میں اس کی بعض فروغ گزاشتیں جو ہے, ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی کتاب اس طرح کامل تو نہیں ہوتی, لیکن بعض اوقات کتاب کے اندر کچھ ایسے خلا جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں کہ ان پر لکھا جانا چاہیے. تو اقبال اور خمینی کے تنقید تصوف اس کا ایک تقابلی جائزہ ہے. تو یہ ایک مختصر سی کتاب ہے, بہت زیادہ پھیلی ہوئی کتاب نہیں ہے. صفحات اس کی کل 128 ہیں, لیکن 128 صفحے کی اس مختصر سی کتاب میں ڈاکٹر جابر حسین نے بہت متنوع قسم کے موضوعات پہ اپنے مضامین شامل کیے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنے معتبر لکھنے والوں کی جو کتابیں ہیں ان کا تو ہم تعارف پیش کرتے ہی ہیں, لیکن نئے لکھنے والوں کی نئی کتابوں کا تعارف یہ بھی ہمارے اس شو کا جو سمجھے کہ منشور کا حصہ ہے. تو ڈاکٹر جابر حسین کی یہ کتاب مجھے بہت اچھی لگی, میں نے اس کا مطالعہ کیا. تو جس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا اور مجھے اچھی لگی تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے جو ناظرین ہیں ان تک بھی اس کتاب کا تعارف جو ہے وہ پہنچایا جائے. بہت خوبصورت متن کے لحاظ سے بھرپور کتاب جو ہے وہ لگ رہی ہے. اور سر کچھ چیزیں ایسی ہیں, مطلب جیسے ہماری زبان ہے, تہذیب ہے اور کتاب ہے, آج کل جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے کہ ان کی روح کو سمجھا جائے. اور پھر خاص طور پہ زبان کے حوالے سے مطلب اکثر تعلیمی اداروں میں خاص طور پر یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ مطلب بچوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے انگریزی زبان جو ہے وہ بولنی ہے, اردو نہیں بولنی. انگریزی زبان کے خلاف تو بالکل نہیں ہوں, لیکن اپنی زبان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا نیچے کر دیا جاتا ہے. اور پھر وہ جب میرے سامنے جب منع کیا گیا نا کہ آپ نے اردو زبان جو ہے نہیں بولنی اور انگریزی بولنی ہے, تو مجھے بالکل ایسے مطلب احساس ہوا کہ جیسے استاد نے جو ہے نا وہ بچوں کو یہ کہا ہے کہ تم نے اپنے باپ سے تو بات کرنی ہے لیکن اپنی ماں سے بات نہیں کرنی. تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ صرف بات اردو کی نہیں ہے. بعض اردو کے اداروں میں یہ بھی کہتے ہیں پنجابی نہیں بولنی, پشتو نہیں بولنی. بالکل جو بچہ جس زبان میں اظہار کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے, اس کی تربیت اس زبان میں ہے, تو زبان کا رستہ جو ہے وہ بالکل نہیں روکنا چاہیے. انگریزی کی کوئی مخالفت نہیں ہے, اردو کی کوئی مخالفت نہیں ہے, لیکن پنجابی, سرائکی, پشتو, اردو, انگریزی, عربی, فارسی یہ سب انسان کے اظہار کے ذرائع ہیں, تنوع ہے ان میں, تو ہر زبان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملنا چاہیے. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کی بات مجھے ایک یاد آتی ہے, وہ کافی دیر سے مجھے سمجھ آئی. انہوں نے کہا کہ زبان جو ہے وہ خیال کا وطن ہوتی ہے. تو یہ مجھے کافی غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے وہ سمجھ آئی. کسی کے وطن کو اجاڑنا نہیں چاہیے. بالکل. تو چائے کی پیالی کا سلسلہ ناظرین اسی طرح جاری رہے گا. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.